السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 5 ہفتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ امت محمدیہ کے خصائص اور ان کے فضائل کے تعلق سے ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 خصوصیتیں اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، اللہ رب العالمین ہر صدی میں ایک مجدد ضرور مبعوث کرے گا جو لوگوں کو دین سکھائے گا، وہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس دین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ یہ جو مجدد ہوگا یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو سکتا ہے، صدی کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، صدی کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین امت کو یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ دے گا، چونکہ لوگ دنیا حاصل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، دنیا طلبی کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لہذا لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دین کو پڑھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن سکیں یا پڑھ سکیں یا اس کو سمجھ سکیں۔ لہذا جس قدر لوگ دین سے دور ہوں گے اسی قدر گمراہی آئے گی، اسی قدر لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوں گی، لوگ بہت دور کی گمراہی میں جا گریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے سابقہ قوموں کا حال ہوا، سابقہ قوموں میں بھی یہی صورتحال تھی۔ جب تک ان میں نبی موجود رہے تب تک تو معاملہ ٹھیک ہے، جب نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے اتباع کرنے والے لوگ موجود رہے تب تک تو معاملہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہی ان کی اولادوں اور در اولادوں کا وقت آیا ہے، لوگوں نے دین کو دھیرے دھیرے بھولنا شروع کر دیا، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں دین سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کی ہدایت کے لیے اس کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ اور ان میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہوئے جنہوں نے جان بوجھ کر ان کتابوں میں تحریف کی، تبدیل کی، کمی و زیادتی کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ دین محفوظ کیا ہوا ہے، قرآن محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، تو یہ دین محفوظ رہے گا، تبدیل نہیں ہوگا، اس میں تحریف نہیں ہوگی۔ کرنے والے لوگ آئیں گے لیکن ان کا معاملہ کھل جائے گا۔ تو علماء ہمیشہ اس امت میں باقی رہیں گے، اور ہر صدی میں اللہ رب العالمین ایک ایسا عالم ضرور پیدا کرے گا، مختلف خطوں میں بھی ہو سکتا ہے، مختلف زبانوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہاں کے لیے وہاں کا مجدد ہے، وہاں کے لیے وہاں کا مجدد ہے، وہاں کے لیے وہاں کا مجدد ہے۔ لوگوں کو اللہ کا دین بتاتا رہے گا، نبی کی سنت سے لوگوں کو روشناس کراتا رہے گا، اور یہ بتاتا رہے گا کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ کام بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ کام شرک ہے۔ یا تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر شرک ہے، یا اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، یا اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد ہے۔ وہ باخبر کریں گے
تو اللہ رب العالمین امت کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا. ہر صدی میں اللہ رب العالمین کسی نہ کسی مجدد کو مبعوث کرتا رہے گا. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے. سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی، ان کے حواریوں نے کتاب لکھی، جیسا بتاتے کہ بعد میں چل کر کے ان کے اندر تحریف ہو گئی. میرے بھائی، جتنی بھی عیسائی دنیا ہے، پوری دنیا میں عیسائی پھیلے ہوئے ہیں، ان میں کتنے عیسائی موجود ہوں گے جن کو انجیل یاد ہوگی؟ نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے جن کو پوری انجیل یاد ہو. کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا، یا ہوں گے بھی تو بہت تھوڑے ہوں گے جن کو توریت یاد ہوگی. لیکن امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا. اس کے پڑھنے والے موجود ہیں، اس کو پڑھانے والے موجود ہیں، اس کو سمجھنے والے موجود ہیں، اس کو سمجھانے والے موجود ہیں. لیکن امت کے اندر جو ہی گڑبڑی آئے گی اس پر متنبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. تو ہر صدی میں اللہ رب العالمین ایک مجدد ضرور بھیجے گا جو دین کے اندر جو تحریف کرنے والے ہوں گے ان کی تحریف کو اجاگر کرے گا. یحمل ھذا الدین من کل خلف عدول. بعد میں آنے والے لوگ جو پہلے عادل لوگ موجود ہوں گے ان سے یہ علم حاصل کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین. جنہوں نے دین میں غلو کیا ہوگا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہوگا، یہ اس سے اس کو دور کریں گے. وانتحال المبتلین. اور جھوٹوں کی جال سازی کو اجاگر کریں گے. وہ تعویل الجاہلین. اور جاہل لوگوں کی جو تعویل ہوں گی، چاہے قرآن کے نصوص کے تعلق سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تعلق سے ہو، ان جاہلوں کی جہالت کو آشکار کریں گے. ان کو بتائیں گے کہ یہاں تعویل کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور یہاں پر یہ تعویل کی جا رہی ہے جو اس کے حقیقی معنی سے ہٹ کر کے ہے. تو اس طریقے سے دین کو بقا حاصل ہوگی، دوام حاصل ہوگا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو ایسے لوگ ہمیشہ آتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ یبعث لهذه الامة على راس كل سنة من یجدد لها دینها. اللہ رب العالمین ہر صدی کے آخر میں یا شروع میں کسی نہ کسی کو مبعوث کرے گا جو ان کے دین کی تجدید کریں گے، جو ان کے لیے ان کے دین کی تجدید کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جہالت کے شکار ہو گئے، لوگ دین سے دور ہو گئے، سنت سے دور ہو گئے. تو ایسی صورت میں لوگوں کو یہ سنت بتائیں گے کہ یہ سنت ہے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ بدعت ہے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ شرک ہے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دین میں الحاد ہے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ملحدین ہیں جو نہ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں نہ اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہر صدی میں کسی نہ کسی مجدد کو ضرور مبعوث کرے گا، اور کوئی بھی صدی مجددین سے خالی نہیں ہوگی. محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، فلما كان في راس المئة من الله على هذه الامه بعمر بن عبد العزیز. اللہ رب العالمین نے پہلی صدی کے آخر میں امت پر رحم کھاتے ہوئے، امت پر احسان کرتے ہوئے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو، جو خلیفہ راشد ہیں، جن کو ہم خلیفہ پنجم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا. انہوں نے اصلاح کا کام کیا. حکومت کے اندر جو گڑبڑی پیدا ہو گئی تھی اس گڑبڑی کو انہوں نے سدھارا ہے، اور حکومتی پیمانے پر حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو سینوں میں محفوظ ہیں، لوگوں نے یاد کر رکھی ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے. اکٹھا کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ دواوین تیار ہو گئے، حدیث کی کتابیں لکھی گئیں. تو یہ پہلی صدی کی بات ہے. اسی طریقے سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں،
وہ کہتے ہیں بلغنی انہ یخرج فی کل مئۃ سنۃ بعد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من العلماء یقوی اللہ بہ دینہ، مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہر صدی میں کسی نہ کسی آدمی کو کھڑا کرے گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو تقویت پہنچائے گا۔ دین میں جو لوگوں کے اندر کمزوری آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تقویت پہنچائے گا۔ وَإِنَّ يَحْيَى ابْنَ آدَمَ عِنْدِي مِنْهُمْ، اور میرے نزدیک یحییٰ ابن آدم بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انہی میں سے ہیں، انہوں نے دین کی تجدید کی۔ اسی طریقے سے عبد الملک المیمونی رحمہ اللہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام احمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں امام شافعی رحمہ اللہ کا تذکرہ چھڑ گیا، تو میمونی کہتے ہیں رأیت احمد یرفع، میں نے امام احمد کو یہ دیکھا کہ انہوں نے ایک حدیث مرفوعاً بیان کی اور کہا ویروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئۃ سنہ، اللہ رب العالمین ہر صدی میں من یقرر لہا دینہا، کسی نہ کسی ایسے آدمی کو بھیجے گا جو دین کو محفوظ کرے گا، دین کو ثابت کرے گا، لوگوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہوں گی ان خرابیوں کو دور کرے گا، جو لوگوں کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی ہوں گی یہ اجاگر کرے گا کہ یہ برائی موجود ہے امت کے اندر۔ لہذا جب امت ان برائیوں میں ملوث ہوگی تو اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کرے گا، تو ایسے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے، 100 سال کے اندر ہمیشہ لوگ ایسے موجود رہیں گے جو یہ بتاتے رہیں گے، لیکن صدی کے شروع میں یا آخر میں ایک ایسا قوی آدمی ہو سکتا ہے جو مضبوط طریقے سے کھڑا ہوگا اور لوگوں کے درمیان اس بات کو اجاگر کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بیان کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں فکان عمر بن عبدالعزیز علی راس المئہ، پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اٹھے، وارجو ان یکون الشافعی علی راس المئۃ الاخری، اور امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان کے بعد جنہوں نے دین کی تجدید کی وہ امام شافعی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں امام احمد کا یہ موقف ہے، وہ ان کو مجدد دین سمجھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کارنامہ کیا ہے وہ اصول فقہ کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے۔ آج ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں، اصول فقہ کی بنیاد انہوں نے امام شافعی نے ڈالی ہے۔ الرسالہ ایک کتاب لکھی جس کے اندر فقہی جو قوانین قواعد ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے اصول فقہ پر کام کیا ہے، امام شافعی کی کتاب کا مطالعہ کیے بغیر وہ کچھ بھی نہیں لکھ سکے۔ اس میں اضافہ تو کیا لوگوں نے لیکن جنہوں نے بنیاد ڈالی وہ امام شافعی ہیں۔ اسی طریقے سے اختلاف الحدیث اور ان کی حدیث کی جو کتابیں ہیں السنن وغیرہ یہ معروف کتابیں ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ امام شافعی مجدد دین میں سے ہیں۔ 12ویں صدی میں مجدد دین ہمارے ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے، یہاں بھی پیدا ہوئے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے اس زمانے میں 1999 میں 2 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے دین کی تجدید کی، علامہ البانی رحمہ اللہ اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ جو یہاں کے موجود تھے۔ تو انہوں نے دین کی تجدید کی۔ اس طریقے سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا جنہوں نے مجدد دین کو نہ دیکھا ہو اور مجدد دین پیدا نہ ہوئے ہوں۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے کیا کام کیا ہے، صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کر دیا، کس طریقے سے احادیث کی تخریج کی جائے گی انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ اس کے بعد سے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، آج تخریجی حدیث کا سلسلہ جاری ہے، صحیح کو ضعیف سے، ضعیف کو صحیح سے الگ کرنے کا آج تک سلسلہ جاری ہے۔ ہاں علماء سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، بعد میں آنے والے لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے پہلے کام کیا ہو اور اس طریقے سے کام کیا ہو کہ اس کے اثرات دکھائی دیے ہوں، یہ اس زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین امت کو تنہا نہیں چھوڑ دیتا کہ لوگوں کے رحم و کرم پر لوگ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے لیے علماء ایسے پیدا کرتا رہا جنہوں نے دین کی تجدید کا کام کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین امت کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی نہ ہوتی
تو آج 1450 سال گزر چکے ہیں، امت گمراہ ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے یہودی ہو گئے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے یہودی عیسائی ہو گئے اور دیگر قومیں، وہ گمراہ ہو گئے، ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ ہر صدی میں کسی نہ کسی مجدد کو پیدا ضرور کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو مجدد پیدا ہوگا یہ کیا کام کرے گا؟ سنت کو اجاگر کرے گا، بدعات و خرافات کو بتائے گا، لوگوں کو شرکیات سے متنبہ کرے گا، اللہ رب العالمین سے لوگوں کا رشتہ استوار کرے گا۔ یہ اس کا کام ہوگا، لوگوں کو وہی ڈائریکشن دے گا، وہی سیدھا راستہ بتائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا گئے۔ اسی طریقے سے جب یہ مجدد دین پیدا ہوں گے تو مسلمان محسوس کریں گے کہ ہمارے دین کو تھامنے والے آج موجود ہیں، لہذا مسلمان کبیدہ خاطر نہیں ہوگا۔ مسلمان یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی ہمت ٹوٹ جائے، اور ہمت ٹوٹنے کی وجہ سے جب وہ تنگ دستی کا شکار ہو، ممکن ہے کہ وہ عیسائی مشینروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر کے رہ جائے اور عیسائیت قبول کر لے، اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ مسلمان جب کمزور ہو جائے مالی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے، اور اس کے پاس علم نہ ہو، تو وہ ہندوؤں کا شکار ہو جائے لالچ کے اندر پڑ کر کے، اور وہ کافر بن جائے۔ تو ایک مسلمان کو اس وقت ہمت پہنچتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر مجدد دین موجود ہیں، دین کا احیاء کرتے ہیں، دین کو زندہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو تقویت پہنچتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ابھی موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اس دین کے تعلق سے ہمیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اگر آپ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو پہلے کتاب پڑھا کرتے تھے، من قبلک، آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ، ان کے پاس بھی حق آیا تھا، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک و شبہے کا شکار نہ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بنیاد میں یہ چیز داخل ہے کہ دین تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور اللہ رب العالمین امت کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ہر صدی میں کسی نہ کسی مجدد کو بھیجے گا۔ ایسے علماء کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو ان کا دین بتائیں گے، لوگوں کو سنت سے جوڑیں گے۔ تو اسلام کا سورج کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی غروب نہیں ہوگا۔ جس دن اسلام کا سورج غروب ہوگا اور ایک بھی مسلمان دنیا میں موجود نہیں رہیں گے، وہی دنیا کا آخری دن ہوگا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ تو ایسا تو ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ لوگ جہالت کا شکار ہو جائیں گے۔ علماء جو موجود رہیں گے ان کے درمیان اللہ رب العالمین ان کو اٹھا لے گا، ان کا علم اٹھا لے گا، اور قیامت قائم کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حروف کو ہی اٹھا لے گا۔ دنیا میں قرآن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی، نہ چھپا ہوا موجود رہے گا، نہ سیڈیوں میں موجود رہے گا، نہ کمپیوٹر میں موجود رہے گا، نہ کہیں اور۔ اللہ تعالیٰ اس حروف کو اٹھا لے گا، لوگ قرآن کو نہیں پائیں گے۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ عبارت لکھی اپنی عقیدے کی کتاب میں، جس کو ہم عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس قرآن کی ابتدا ہوئی ہے، یہ قرآن اسی کی جانب لوٹ جائے گا، اسی کی جانب پلٹ جائے گا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اپنے کلام کو رہنے نہیں دے گا، قیامت کے دن اٹھا لے گا۔ تو دنیا میں مسلمانوں کے اوپر سختیاں تو آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہاں قتل دیکھتے ہیں، یہاں پریشانیاں دیکھتے ہیں، وہاں مصیبتیں دیکھتے ہیں، لیکن مصیبتوں کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، سختیوں کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، الا ان من کان قبلکم من اہل الکتاب، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب موجود تھے، افترقوا علی 72 ملہ، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فی النار، 72 جہنم میں جائیں گے، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک جنت میں جائیں گے، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور یہ جماعت ہے۔
جو اپنے علماء کے ساتھ، اپنے حکام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اللہ کی کتاب کے سہارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سہارے یہ کھڑے رہیں گے، تو ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی۔ امام ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جماعت اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ جماعت ہے، ومن تابعہم علی ھدیہم، جو ان کے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں، قیامت تک ایسے سلسلہ جاری رہے گا، یہ موجود رہیں گے ہمیشہ۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، یہ خصوصیت پہلی امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ تو دوسری خصوصیت یہ ہے اللہ رب العالمین اس امت کو اجتماعی عذاب نہیں دے گا، یہ بھی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ امت محمدیہ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ پہلی قوموں کو اللہ رب العالمین ایک ساتھ مکمل قوم کو ہلاک کر دیتا تھا۔ قوم عاد مکمل ہلاک ہو گئی، قوم سمود مکمل ہلاک ہو گئی، فرعون اور اس کا لشکر مکمل ہلاک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے سابقہ قومیں آئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سب کو ایک ساتھ ہلاک کیا، لیکن امت محمدیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں کہیں پر مارے جائیں گے، کہیں پر کچھ دشواریاں آئیں گی، کہیں پر ان کا حصار کیا جائے گا، ایسے معاملات تو ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین وہاں سے ان کو نکال لے گا اور دوسری جگہوں پر کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ آزمائش ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو آزمائش میں تو مبتلا کرتا ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تو ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ایمان کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایمان کی کسوٹی پر پورا اترنا چاہیے، ورنہ صرف ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب اسلام ہیں۔ ایمان اس سے خاص دائرہ ہے، ایک اسلام ہے، ایک دائرہ ہے جس کے اندر ہم داخل ہیں کلمہ پڑھ کر کے، اس کے بعد ایمان کا ایک دائرہ ہوتا ہے، وہ خاص دائرہ ہے، پھر اس ایمان کے دائرے سے بھی ایک خاص دائرہ ہے جس کو احسان کہتے ہیں، یہ آخری دائرہ ہے۔ اس دائرے میں جو شخص داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی انسان اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا دنیا میں، مومن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما رکھی، انکم ترون ربکم عیانا کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ شیئا، جب ہم جنت میں جائیں گے اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھیں گے جس طریقے سے ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں کہ اس کو دیکھنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اپنا دیدار کروائے گا۔ تو میرے بھائی دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں ضرور دیکھیں گے۔ تو جب آدمی احسان کے درجے کو پہنچتا ہے تو وہ خاص درجے میں ہوتا ہے، وہ اس انداز سے عبادت کرتا ہے کہ اسی میں کھو جاتا ہے، اسی میں گم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہو کر آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے پہلے نہیں دیکھا تھا، یہ پہلی مرتبہ تھا آپ نے نماز فجر کے بعد کچھ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ہم لوگوں نے محسوس کر لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے محسوس کر لیا جو میں پڑھ رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہم نے محسوس کر لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نبی کا قصہ یاد آ گیا، مجھے ایک نبی کا قصہ آ گیا جو بہت بڑی فوج لے کر کے جا رہے تھے۔ اس نبی کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اس لشکر سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ابتلا اور آزمائش کا شکار بنا لیا۔ صرف اتنی بات نبی کے دل میں آئی کہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے، اس سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جو بھی آئے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ ایک نبی کے دل میں یہ بات آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی، ان کی جانب وحی نازل کی اور کہا
کہ میں آپ کو 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، یا تو آپ کے کا یہ جو لشکر ہے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دوں، وہ دشمن ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔ دوسرا، میں ان پر بھوک مسلط کر دوں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہوگا کیونکہ یہ راستے میں ہیں، ان پر بھوک مسلط کر دوں گے یا بھوک سے مر جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان پر موت مسلط کر دوں، وہ آسانی کے ساتھ مر جائیں گے۔ 3 باتوں میں سے آپ کو ایک بات اختیار کرنی۔ تو اس نبی نے اپنے فوجیوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے مشورہ کیا ہمیں کون سا قبول کرنا چاہیے۔ تو جو ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی اختیار کر لیجئے۔ تو اس نبی نے جو اختیار کیا وہ یہ اختیار کرنے سے پہلے کہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر موت مسلط کر دے، کیونکہ جو بھوک سے موت ہوگی وہ عبرتناک ہو سکتی ہے۔ دشمنوں کو مسلط کیا جائے گا تو کس کس انداز سے دشمن مارے گا، کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اس میں ذلت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تو اپنی جانب سے ان کے اوپر موت مسلط کر دے۔ اللہ رب العالمین نے 3 دنوں میں 70,000 کو موت کے منہ میں ڈال دیا۔ 70,000 صرف 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت مسلط کر دی، سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں غزوہ حنین کے لیے ہم جا رہے ہیں اور ہمارا لشکر بھی بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا لشکر نہ جنگ احد میں تھا، نہ جنگ بدر میں تھا، نہ خندق میں تھا، نہ فتح مکہ میں تھا، ہم جنگ حنین کے لیے جا رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے۔ یہی بات میرے دل میں بھی آئی ہے، اس وجہ سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں۔ دعا کیا کر رہے تھے؟ اللہم بک احاول وبک اساول وبک اقاتل ولا حول ولا قوت الا بک۔ نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے، اے اللہ میں تیرے بھروسے کوشش کر رہا ہوں، تیری ہی تائید سے حملہ کرنے جا رہا ہوں، تیری ہی مدد سے لڑائی کرنے جا رہا ہوں، اور تیرے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یعنی ہم لشکر کے بھروسے جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تیری مدد کے بغیر ہمارا تیر نشانے پر نہیں لگ سکتا ہے، ہمارا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا ہے، ہماری میزائل ٹھیک ٹھکانے پر لگ نہیں سکتی ہے، ہمارے فوجی کا ہاتھ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا ہے جب تک کہ تیرا سہارا نہ ہو۔ تو اصل مدد اللہ رب العالمین سے طلب کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا کہ میں تو رحمت للعالمین ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں، جب میں میدان جنگ میں موجود ہوں تو دشمن کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جنگ احد میں شہید نہیں ہو گیا؟ آپ کی خود کے اوپر وار پڑا اور اس خود کی جو لوہا تھا وہ کیا آپ کے رخسار میں دھس نہیں گیا؟ نکل ہی نہیں رہا تھا، کس طریقے سے نکالا گیا، خون کس طریقے سے بند کیا گیا، آپ کو اتنا زخم آیا، خون اتنا بہا کہ آپ کمزور ہو گئے، گڈھے میں گر گئے، آپ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے خود سے، اس قدر لاغر ہو گئے۔ تو میرے بھائی اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے لشکر پر، اپنے قوت پر، اپنے میزائل پر، اپنے ٹیکنالوجی پر، اپنے فوجیوں پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا اس کا صحیح استعمال، یہ ہم کو طاقتور بناتی ہے۔ اور ہم کو جو طاقتور بناتی ہے ہمارا ایمان، ہمارا جو ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، یہ ہم کو طاقت دیتی، یہ ہم کو پچھوڑا نہیں دکھانے دیتی، بھاگنے نہیں دیتا ہمارا ایمان، بلکہ میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑا رہنے کی تلقین کرتا ہے، یہی ہم کو قوت دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم دشمنوں پر فتح پاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا، کبھی بھی ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اس میں بھی یہی بیان موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سألت ربی ثلاثا فآتانی اثنین ومنعنی واحدہ، میں نے اپنے رب سے سوال کیا 3 چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا کی، ایک سے منع کر دیا۔
وَسَأَلْتُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ، اللہ رب العالمین سے میں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، یعنی ہمارے امت کے اوپر ایسا وقت نہ آئے کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہ ملے اور وہ بھوک سے مر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ وَسَأَلْتُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے مانگا، سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو غرق نہیں کرنا پانی میں، جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اس طریقے سے امت کا حال نہ ہو کہ ساری قوم غرق ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی قول فرما لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، وَسَأَلْتُ أَلَّا يَجْعَلَ بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے استدعا کی، دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم امت آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کے درپے نہ ہوں، ایک دوسرے سے بغاوت نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف سفارہ نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، جس چیز کو چاہے قبول کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے فیصلے میں اٹل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں مانگی اپنے رب سے، 2 چیزیں اللہ نے قبول کی، 1 چیز اللہ تعالیٰ نے رد کر دی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور یہ جو چیز نہیں دی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے، دوسرا تیسرے کو مار رہا ہے، تیسرا چوتھے کو مار رہا ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قبول نہیں کیا، اسی وجہ سے آج یہ ہم میں موجود ہے۔ امت ایک دوسرے کو مار مار کر ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کسی کافر کو، کسی دشمن کو، باہر رہنے والا جو موجود ہو، اس کو ہم پر اتنا مسلط نہیں کرے گا جتنا ہم آپس میں ایک دوسرے پر مسلط ہوں گے۔ آج ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو شروع سے یہ نظر آئے گا، وہ اس کے خلاف گٹھ بندھن کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، ایسا چلتا رہے گا۔ لیکن کیا یہ امت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی۔ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ مجدد دین موجود ہوگا، جو رابطے کا کام کرے گا، وہ ان کے اندر بھی صلح کروائے گا، ان کے اندر بھی صلح کروائے گا، ان کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرے گا، ان کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرے گا، پھر امت کو جوڑے گا۔ مجدد دین ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے، اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی یہی بیان موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا سوال کیا، آپ کو 2 چیزیں دیں گے، تیسرے کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین قحط سالی میں مبتلا کر کے امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا، ایک ساتھ ہلاک نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بطور امتحان کے کسی کے مال کو کم دے گا، کسی کو تنگ دست بنا دے گا، کسی کو مالدار بنا دے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ دونوں کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ غربت میں رہ کر کیا کرتا ہے اور یہ امیری میں رہ کر کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین دونوں کا پھر اس طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دونوں کو اس کا مقام جنت کے اندر عطا کرے گا۔ دنیا کے اندر عزت دے گا، رفعت دے گا، برتری دے گا، فوقیت دے گا، عزت دے گا، اور دلوں کا اطمینان اور سکون دے گا، اسی بنیاد پر کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ میرے بھائیو، امتیں کیوں ہلاک کی گئی ہیں؟ اگر ہم اس کے اسباب دیکھیں تو بہت سارے اسباب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ نہ کیا جائے، جس کی جو سزا بنتی ہے شریعت میں، اگر شریعت میں مقررہ شدہ وہ سزا مجرم کو نہ دی جائے، نہ سنائی جائے، اس سے انحراف کیا جائے، اس سے کسی کو بچایا جائے اور کسی کو پکڑ لیا جائے، اس طریقے سے کیا جائے، تو یہ جان لیجئے کہ ہم ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قریش میں سے ایک مخزومیہ عورت تھی جو قبیلے کی بڑی معزز خاتون تھی، اس سے چوری سرزد ہو گئی۔ شیطان کسی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، تو اس سے چوری سرزد ہو گئی۔ اب لوگوں کو بڑا عیب لگتا تھا کہ اتنا بڑا خاندان، اتنا بڑا قبیلہ، اتنا معزز عورت، اور اس سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے، تو اب اس کو کسی طریقے سے بچانا ہے۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے،
کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی ڈھکانا ہو، کوئی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو، اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے قانون ہی تبدیل کر دیے جاتے ہیں بچانے کے لیے۔ تو ایسا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ تو اس مخزومیہ عورت کو بچانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر کون بات کرنے جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی معافی مل سکتی ہے، کون بات کر سکتا ہے، کون جرأت کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو محبوب ترین شخص ہیں وہ اسامہ بن زید ہیں، لہذا ان سے سفارش کروا لی جائے۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ممکن ہے کہ ان کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ممکن ہے کہ یہ سزا سے بچ جائے۔ تو لوگوں نے قائل کر لیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی اگر معاف کر دیں تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ سن کر سرخ ہو گیا، غصے سے تمتما اٹھا۔ آپ نے بیان فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدود کے اندر اس عورت کی سفارش کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیان فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، تم میں سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو ہلاک اسی وجہ سے کیا گیا، انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب ان میں کا کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا لوگ اس کو چھوڑ دیتے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اگر کسی کمزور آدمی سے چوری سرزد ہو جاتی اس پر حد قائم کرتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ سے بھی چوری سرزد ہو جاتی میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اللہ کے دین کے حدود سے جب دوری اختیار کی جائے گی تو جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا، تمہیں بھی ہلاک کرے گا۔ آج امت کا یہی صورتحال ہے، امت کی آج یہی صورتحال ہے، لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ناحق طریقے سے، الزام تراشی کر کے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جان لیجئے اس کے اندر ہلاکت ہے۔ دوسرا سبب سابقہ امتوں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ لوگ بخیل ہو گئے، جہاں مال خرچ کرنا چاہیے نہیں خرچ کرتے، جن لوگوں کو خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں پیسوں کو بہا رہے ہیں، وہاں پیسوں کو لٹا رہے ہیں۔ تو مال کے اندر بخیلی آ جائے گی، لوگ اللہ کے حقوق ادا نہیں کریں گے، بندوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، تو جان لیجیے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ایک نہ ایک دن پکڑے گا، انہیں ہلاک کرے گا، ان کی رسی کھینچ لے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم سے بچتے رہو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی کی صورت میں ہوگا۔ واتقوا الشح، اور بخالت سے بچو، فإنه أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ بخالت نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم، انہیں اس بات پر ابھارا کہ انہوں نے خون بہایا، واستحلوا محارمهم، اور ان کی حرمتوں کو پامال کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، اور دوسرا سبب بیان فرمایا بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ تیسرا سبب لوگوں کو کیوں اللہ رب العالمین ہلاک کرتا ہے؟ جب انبیاء موجود ہیں اور ان سے سوال کیا جائے اور ان سے کریدا جائے، بال کی کھال جس کو کہتے ہیں نکالنے کی کوشش کی جائے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطبے میں بیان فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا تم لوگ حج کرو۔ فقال رجل افی کل عام یا رسول اللہ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم حج کریں؟ فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس آدمی نے 3 بار یہی سوال کیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ذرونی ما ترکتکم، تم مجھے چھوڑ دو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے، یعنی جو بات میں نے بتا دی اسی پر عمل کرو، بہت زیادہ کریدنے کی کوشش نہ کرو، جتنا بتا دیا اتنے پر عمل کرو۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہے تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ولما استطعتم،
اور تمہیں ہر سال حج کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔ آج بتائیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کرنے کی وجہ سے، جبکہ انہوں نے 3 بار سوال کیا تھا، اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے ہاں تو ہر سال امت پر حج فرض ہو جاتا اور امت کو اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ آج کا جو قانون موجود ہے، جو نظام موجود ہے، حج کا جو نظام موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی انسان ہر سال حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ اگر آج اس سال حج کر لیا تو 5 سال تک حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ آپ نے اس وقت ہاں نہیں کہا، ورنہ امت کے لیے دشواری بن جاتی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زیادہ انبیاء سے سوال نہ کیا کرو، بہت زیادہ قریدنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ جتنی باتیں بیان کر دی گئی ہیں، جو نصوص موجود ہیں، نصوص سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق عمل کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ بہت زیادہ قریدو گے تو قریدتے قریدتے ملحد بن جاؤ گے، اور ایک دن سوال کر بیٹھو گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ آخر میں پہنچو گے پھر کہو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ یہاں جب پہنچو تو ٹھہر جاؤ، یہ نہیں سوال کرنا کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، بہت زیادہ قریدنا دین کے اندر یہ ہلاکت کا سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے دین میں غلو سے اگر ہم کام لیں گے تو یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ دین میں غلو کا مطلب یہ ہے جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہم اس کے مطابق عمل کر لیں، اور جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں اتنی باتوں پر عمل کریں، نہ اس میں کم کریں نہ زیادہ کریں۔ اگر ہم زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی غلو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی جانب سے اس میں اضافہ کر رہے ہیں، جس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہیں حاصل ہوتی، تو یہ اسی کو ہم بدعت بھی کہتے ہیں۔ تو اگر دین کے اندر غلو ہوگا تو یا تو لوگ شرک میں پڑیں گے یا بدعت و خرافات میں پڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان، آپ نے بیان فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو ہلاک اسی وجہ سے کیا کہ انہوں نے دین میں غلو سے کام لیا۔ دین میں غلو نہیں کرنا ہے، جتنا ہے ثابت اتنے پر عمل کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کیا کس سے بچنا ہے اور کہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دنیا طلبی میں حد درجہ کوشش کریں گے، دنیا طلبی کے لیے مشغول ہو جائیں گے اور اسی میں مگن رہیں گے، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ عمرو بن عوف المزنی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم تم پر فقر سے میں نہیں ڈرتا ہوں، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر دنیا پھیلا دے گا، کما بسطت من کان قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر دنیا کو پھیلا دیا تھا، فتنافسوها کما تنافسوها، تم بھی اسی طریقے سے منافسہ کرو گے جیسا انہوں نے کیا تھا، وتہلککم کما اہلکتہم، تو تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر دے گی جیسا ان کو ہلاک کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، صرف ہم دنیا طلبی میں مگن ہو جائیں گے، بلڈنگ بنانا ہے، جائیداد بنانا اور یہ بنانا اور وہ بنانا، اس کے چکر میں رہیں گے اور دین سے غافل ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، جان لو کہ یہیں پر ہلاکت ہے۔ یہی نقطہ ہے جہاں سے ہلاکت کی ابتدا شروع ہو جائے گی۔ انفرادی طور پر لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب امت کے اندر بہت زیادہ معاصی کا ارتکاب ہونے لگے، اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، گناہوں کا ارتکاب عام ہو جائے، سڑکوں پر یہ چیزیں اگر ہم دیکھنے لگیں تو جان لیجئے کہ یہیں سے ہلاکت کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندی، اگر میری امت کے اندر معاصی کا ارتکاب عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے عذاب نازل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ، صالح لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے بیان فرمایا نعم، ہاں امت کو ہلاک کیا جائے گا،
امت کو تباہی کا شکار کیا جائے گا۔ اذا کثر الخبث، جب ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، برائیاں جنم لیں گی، لوگ برائیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جب لوگ برائی عام طور سے کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہلاک کرے گا، ابتلا اور آزمائش آئے گی۔ تو میرے بھائیو، جب برائی ہم دیکھیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ ہر حال میں یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے خیر امت ہم کو کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اسی وجہ سے ہم کو خیر امت کہا گیا۔ تو یہ چیز ہمیشہ موجود رہنی چاہیے، پیش نگاہ رہنی چاہیے۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہاں برائی ہو رہی ہے، اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان استعمال کر سکتے ہو زبان استعمال کریں، زبان نہیں استعمال کر سکتے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہو، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دل میں برا جانیں، اور دل میں برا جان کر وہاں سے نکل گئے تو یہ کمزور ترین ایمان والا آدمی ہے، اس کا ایمان ٹمٹما رہا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوتا تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا، زبان استعمال کرتا، اثر و رسوخ قائم کرتا اور اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقہ ہمیں دیا کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے امت کی بھلائی ممکن ہو سکتی ہے، کس طریقے سے امت تباہی سے بچ سکتی ہے، کس طریقے سے امت رفعت کی طرف جا سکتی ہے، کس طریقے سے امت پستی سے نکل سکتی ہے۔ وہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ ظالم کو دیکھیں، فلم یاخذوا علی یدیہ، اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں، ظلم چاہے کہیں بھی ہو رہا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، حکومتی میں پیمانے پر ہو، اس سے نیچے ہو، اس سے نیچے ہو، عوام میں ہو، جہاں بھی آدمی ظلم دیکھے اس لیول کا آدمی جا کر کے وہاں روکے ٹوکے۔ اگر ایسا لوگ نہیں کریں گے، اوشک ان یعمہ اللہ بعقاب من عنده، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ان پر عذاب نازل کر دے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی ہیں، امت کو خبردار کر دیا ہے، اور یہ فرما دیا ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور لیوشکن اللہ یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ اللہ رب العالمین تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، اپنی سزا نازل کرے گا، ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، آج جو کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس پر کر رہا ہے، وہ اس پر کر رہا ہے، اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، جو جس لیول کا ہو اس لیول میں جا کر کے وہاں ظلم کو اگر نہیں روکتا ہے تو جان لیجئے کہ تباہی آئے گی۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ایسے ظالموں کو ہلاک کر کے رہے گا، ایسے لوگوں کو تباہ کر کے رہے گا۔ تو کن چیزوں سے تباہی آتی ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اور کن چیزوں کے ذریعے سے ہم ہلاکت سے بچ سکتے ہیں وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ امت محفوظ رہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر کے غارت کر کے خود تباہی کا شکار ہو جائیں گے اور دشمن ہم سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔